جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتوار ہے اور کیا تاریخ؟ 14 تاریخ ہے، 14 فروری، اور آپ کی 16ویں حکایت شروع ہے. یہاں شروع کریں گے حکایت شانزدہم. جی پہلا جذبہ یکی از رفیقان شکایت روزگار شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد. ایک دوست بنزد من میرے نزدیک شکایت روزگار نامساعد ناموافق حالات کی شکایت لے کر آ گیا. آورد یہ اصل میں شکایت آورد ہے، شکایت لایا. شکایت روزگار نامساعد دوسری طرف ہے روزگار نامساعد، روزگار زمانہ، نامساعد ناموافق. مساعد عربی زبان کا لفظ ہے مددگار کے معنی میں. ساعدہ اس نے مدد کی، یساعد وہ مدد کرتا ہے، کرے گا. تو مساعد مددگار. روزگار زمانہ، روزگار مساعد مددگار زمانہ بنے گا اس سے. لیکن یہ نامساعد فارسی میں ناموافق کے طور پہ رائج ہے. اچھا، تو روزگار زمانہ ناموافق زمانے کی یہاں روزگار بول کے مراد حالات لیا گیا ہے. روزگار زمانہ، روزگار زمانہ بھی ظاہرہ حالات ہی پر مشتمل ہوتا ہے. تو روزگار نامساعد زمانہ، نامساعد حالات. شکایت روزگار نامساعد یہ سارا مرکب اضافی و توصیفی ہے. روزگار نامساعد مرکب توصیفی، اور شکایت روزگار نامساعد شکایت کی بنا پر یہ مرکب اضافی ہے. بنزد من میرے نزدیک آورد لے کر آیا یا آ گیا. اچھا، یکی از رفیقان، رفیقان رفیق کی جمع، رفیق دوست. تو یکی از رفیقان دوستوں میں سے ایک لفظی طور پہ ترجمہ، لیکن یکی از رفیقان جیسے یکی از بادشاہان، یکی از ملوک وغیرہ، یہ اس سٹرکچر سے یاد رکھ لیں کہ یہاں اپنے ترجمہ ایک دوست کرنا ہے. ایک دوست میرے پاس اپنے ناموافق حالات کی خبر لے کے آ گئی، شکایت لے کے آ گیا. اپنے ناموافق زمانے کی خبر لے کے آ گیا. آگے کیا لکھا ہے؟ کہ کفاف اندک دارمو کہ کفاف یعنی یہ شکایت لے کے آ گیا. اچھا، اب کے ہے چونکہ ایک دوست میرے پاس اپنے نامساعد حالات کی یہ شکایت لے کے آیا، یا نامساعد ناموافق زمانے کی یہ شکوہ لے کے آیا کہ کفاف اندک دارم روزینہ. یہ کفاف روزانہ کی آمدنی، بقدر گزارا جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہو وہ کفاف. یہ کفن سے ہے، کفاف، کف ہتھیلی، اور روز آپ کی ہتھیلی پہ جو آتا ہے جو نفقہ، جو خرچ، وہ کفاف ہے. تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑی سی آمدنی جو بس ہتھیلی پہ آتی ہے، جس سے آپ گزارا ہی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا کفاف ہے. کفاف اندک دارم روزینہ تھوڑا ہے، میرے پاس روزینہ تھوڑا ہے. دارم میں رکھتا ہوں یا میرے پاس ہے. آگے کیا ہے؟
کفاف اندک دارم یا اندک دارم و عیال و عیال بسیار اور بال بچے یعنی کنبا زیادہ ہے عیال کنبا بسیار بسیار زیادہ بہت و طاقت یہ اندک و بسیار یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے اندک تھوڑا بسیار زیادہ جی آپ اردو بھی پڑھتے ہیں بسیار خوری بہت زیادہ کھانا جی و طاقت بار فاقہ نمی آرم و طاقت بار فاقہ نمی آرم اور فاقے کے بوجھ کی طاقت نمی آرم میں نہیں رکھتا اور فاقے کے بوجھ کی طاقت میں نہیں رکھتا. اچھا یہ میں نہیں رکھتا یہ آرم جو ہے نا یہ آوردن سے آرم ہے. آوردن لانا اور آورد یا آورد وہ لایا آورد فعل مضارع وہ لائے تو اسی سے آورم ہے وہ آورم کبھی کبھی آرم یعنی یہ آورد یا آرد یہ ایک ہی چیز ہے. تو میں فاقہ کے بار کی بھوکا رہنے کے بوجھ کی طاقت اپنے اندر اپنے آپ میں نہیں لاتا. تو نہیں لائے تو پھر لفظوں کا پیچھا ہو گیا. تو میں فاقے کا یہ بوجھ فاقہ کشی فاقہ کشیدن یا فاقہ کھینچنا اصل لفظ ہے لفظی ترجمہ لیکن اب فاقہ کشی فاقہ کرنا کے معنی میں آتا ہے. یہاں کشیدن کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کریں گے محاوراتی ترجمہ ہوگا. تو اسی طرح فاقہ کے بھوکا رہنے کے خالی پیٹ ہوتا ہے فاقہ خالی پیٹ رہنا خالی پیٹ رہنے کے بوجھ کی طاقت میں نہیں لا سکتا اپنے اندر. اچھا جی آگے نمی ارم و بارہا در دلم آمد و بارہا در دلم آمد اور بارہا کئی بار در دلم میرے دل میں آمد آیا یعنی اور میرے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ با اقلیمی دیگر نقل کو یہ خیال آیا آگے کہ اس کا تعین کرتا ہے کہ دل میں کیا آیا ظاہر خیال ہی آتا ہے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ با اقلیمی دیگر کہ میں کسی دوسرے اقلیم کی طرف نقل کنم کوچ کر جاؤں منتقل ہو جاؤں. نقل کردن منتقل ہونا کوچ کرنا میں کسی دوسرے علاقے کی. یہاں اقلیم اصل میں صوبے کے معنی میں ہے صوبہ عربی میں یہ آتا ہے صوبہ کے معنی میں ٹھیک ہے جی. اچھا تو اسی طرح اقلیم بھی یہ فارسی میں بھی کوئی صوبہ ہی ہے صوبے کے معنی میں ہے لیکن یہاں علاقہ مراد لیں گے. با اقلیم ویسے استان ہوتا ہے استان جی. اچھا آگے با اقلیم کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاؤں جی. تا در ہر صورتی کہ زندگانی کردہ شود تا در ہر صورتی تاکہ جس بھی صورت میں زندگی بسر ہو جس بھی صورت میں زندگی بسر ہو آگے زندگی بسر کردہ شود کثیرہ برنے کو کثیرہ کسی کو میرے اچھے برے کا پتہ نہ چلے. کثیرہ برنے کو بدے من اطلاع نہ باشد کسی کو میرے اچھے برے کی اطلاع نہ ہو میرے اچھے برے کی اطلاع نہ ہو. اچھا دوبارہ پڑھو کہاں سے آپ نے پڑھا تھا کہ با اقلیمی دیگر نقل کنم اس سے پیچھے اس سے بیٹھتے ہیں پیچھے بار فاقہ نمی آرم ہاں بار فاقہ نمی آرم آرمو بارہا در دل آمد یعنی کئی بار میرے دل میں یہ بات آئی یہ خیال آیا کہ با اقلیمی دیگر نقل کنم کہ میں دوسرے
دوسرے اقلیم میں کسی اور اقلیم میں، یہ دیگر بول کر کسی اور کا معنی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، معنی میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، با اقلیمی دیگر کسی اور اقلیم میں نقل کنم منتقل ہو جاؤں. تو یہ جو اقلیم ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے حسن اللغات والے نے کہ یہ ربع مسکون کا 7واں حصہ ہے. ربع مسکون زمین کو، جو پوری ہماری زمین ہے، یعنی جو خشک زمین کا جو خشک حصہ ہے، زمین کے 3 حصے سمندر ہیں، زمین کے 3 حصے پانی ہیں، اور اس پانی میں جو چوتھا حصہ ہے جو مختلف بر اعظموں پر مشتمل ہے، اس پورے حصے کو ربع مسکون کہا جاتا ہے. اور ربع مسکون کے 7ویں حصے سے مراد پھر بر اعظم ہے. تو یہی بات انہوں نے لغات کشوری والوں نے لکھی ہے، اور یہی بات اس نے فرہنگ جامع والے نے لکھی ہے کہ کانٹیننٹ، اقلیم کا مطلب ہے بر اعظم، کانٹیننٹ. اچھا، یا کلائمیٹ ریجن، صحیح ہے، خطۂ آب و ہوا. لیکن یہاں ظاہر ہے اقلیم سے مراد بر اعظم تو نہیں ہے کہ وہ اس دوست نے کہا میں کسی اور بر اعظم میں چلا جاؤں. یا اقلیم بول کر مراد علاقہ لیا گیا ہے، کسی اور علاقے میں چلا جاؤں. اچھا، اقلیم کا ایک ترجمہ انہوں نے حسن اللغات والوں نے ولایت بھی کیا ہے، اور ولایت صوبے کو کہتے ہیں. یہ پرانی زبان ہے، پرانے صوبے. آج کے صوبوں کو تو استان کہتے ہیں فارسی والے، لیکن یہ جب بادشاہتیں تھیں ایران میں یا فارسی علاقوں میں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، یا بر صغیر میں بھی فارسی رہی ہے، تو صوبے کو ولایت بھی کہتے تھے. تو اس طرح اقلیم صوبہ کے معنی میں رائج رہا ہے. تو یہاں میرے خیال میں اقلیم کسی اور صوبے میں منتقل ہو جاؤ، میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے، یا کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاؤں. یہاں اقلیم بول کر علاقہ مراد لیا گیا ہے. یہ گلستان سعدی میں ہی اقلیم کے استعمالات سے پتہ چلتا ہے کہ اقلیم سے مراد ملک بھی ہے. جی، نقل کنم، نقل کردن سے نقل کنم فعل مضارع ہے. آگے بولیے کیا ہے؟ نقل کنم سے آگے کیا لکھا ہے؟ تا در ہر صورتی کے زندگانی کردہ شود. تو تاکہ جس صورت میں بھی زندگانی بسر ہو. اس پہ ذرا توقف کر لیتے ہیں. در ہر صورتی، ہر صورت میں، کہ یہ کہ جو کے معنی میں. اچھا، تو اب اس لفظ کے کی بنیاد پر در ہر صورتی کے کا ترجمہ ہوگا جس صورت میں بھی. یہاں ہر کا ترجمہ ہر کو بھی کے معنی میں سمجھیں گے، تاکہ جس صورت میں بھی زندگی بسر کردہ شود، زندگی بسر کی جائے. زندگی بسر کردہ شود یا زندگی کردہ شود لکھا ہے؟ زندگی کردہ شود. زندگی کردن سے یہ زندگی کردہ شود فعل، یہ مجہول فعل ہے. اگر یہ کردہ زندگی کردہ می شود ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ فعل حال ہے، زندگی کردہ می شود. تو یہ زندگی کردہ شد ہو تو فعل ماضی مطلق مجہول بن جاتا ہے. زندگی کردہ شد، زندگی کردہ شود فعل مضارع مجہول بن جاتا ہے، فعل مضارع. تو یہ شود کی وجہ سے. لیکن زندگی کردن اصل لفظ ہے. زندگی کردن زندگی گزارنا، زندگی کرد اس نے زندگی گزاری، زندگی کند وہ زندگی گزارے، گزارتا ہے، گزارے گا. زندگی کردہ شد، اب فعل ماضی مطلق مجہول بن گیا زندگی کردن سے، فعل ماضی مطلق مجہول. اسی طرح پھر زندگی کردہ شود فعل مضارع، تو وہ فعل ماضی مضارع کا تعین وہ شدن کا جو اضافہ ہم نے کیا ہے زندگی کردہ پہ، تو اس سے ہوگا. شد ماضی ہے، شود مضارع ہے.
تو زندگی کردہ شود زندگی در ہر صورتی کے زندگی کردہ شود، جس بھی صورت میں جس بھی حال میں زندگی بسر ہو. آگے کیا ہے کردہ شبد کے بعد؟ کردہ شبد کثیرہ کثیرہ کسی کو بر نیکو بدے من اطلاع نہ باشد، میرے اچھے برے پر اطلاع نہ ہو، میرے اچھے برے کی اطلاع نہ ہو. یہ اطلاع کے ساتھ بر کی پریپوزیشن ہے. تو یہ عربی کا لفظ ہے. عربی سے جب یہ فارسی میں آیا تو عربی میں چونکہ اطلاع یطلع کے بعد علا کی پریپوزیشن آتی ہے، تو وہ علا کا ترجمہ فارسی میں اسی طرح آ گیا. نیکو بدے من، میرے اچھے برے کی اطلاع نہ باشد، اطلاع نہ ہو. باشد یہ بودن سے باشد مضارع ہے، بود بھی اس کا مضارع ہے اور باشد بھی، تو ہو کے معنی میں. آگے بولیے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ شعر ہے، بس گرسنا خفت و بس گرسن خفت و کسنا، نداست کے کی کس داست نہیں ہے، کس نہ دانست ہے. یار یہ جو ہے نا اطلاع نہ باشد، باشد کے بعد واقعی شعر ہی بنتا ہے، کچھ اور نہیں ہے. اچھا کس، ہاں بس گرسن، بس گرسن خفت کس نہ دانست کے کیست. بہت سے بھوکے، بہت سے نداست لکھا ہے، نداست غلط ہے، ندانست ہے اصل میں. ہاں بس وہ پیچھے آپ نے بسیار پڑھا تھا لفظ، یہ بسیار جیسا ہی ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ یہ بسیار سے بس ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ بس سے بسیار ہے. اچھا بس بہت، بہت سے، وہ آپ نے پیچھے آپ نے پڑھا بس نامور بزیر زمین دفن کردہ اند، بہت سے نامور زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے ہیں. تو اب یہ بس بول کر آگے جو لفظ آتا ہے وہ آتا تو واحد ہے، لیکن ترجمہ اس کا جمع میں کریں گے. بس گرسنے، بس گرسن خفت کسن دانست کے چیست، بہت سے بھوکے سو گئے، کس نہ دانست کسی نے نہیں سمجھا، کہ کیست کہ یہ کون ہے، کہ کون، کہ کبھی کس نے کے معنی میں آتا ہے، کہ است ہے اصل میں، کہ است، کیست کون ہے. بہت سے بھوکے اس طرح سو گئے، اس طرح سوئے ہیں کہ کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے. اچھا نہ دانست، یہ دانستن سے فعل ماضی منفی ہے. دانستن جاننا، دانستن سمجھنا. تو دانست وہ جانا، اس نے جانا، نہ دانست اس نے نہیں جانا. کس کسی نے نہیں جانا، کہ کیست کہ کون ہے. آگے گرسنا، گرسنا بھوکا. اچھا آگے بس جان بالا آمد، بس جان، بس جان بلا بامد کے برو، بس جان بلا بامد کے برو کس نگر، کس نگریز. اور بہت سے لوگ، اور بہت سے لوگ جاں بلب آمد، جاں بلب ہوئے، یعنی مرنے، یعنی موت تک آ گئے. بہت سے لوگ مرنے تک آ گئے، بہت سے لوگ مر گئے. جاں بلب ظاہرہ جو جاں بلب آمد کہ وہ موت تک پہنچ گئے. اس طرح موت تک پہنچے، بہت سے لوگ اس طرح موت تک پہنچ گئے، اس طرح مرے. جاں بلامت کے کس کہ کوئی، برعو یعنی بر ایشاں ان پر. یہ چونکہ بس کے بعد میں نے بتایا کہ لفظ جو ہے وہ لفظی طور پہ واحد آتا ہے، لیکن معنن ان کا ترجمہ، معنوی طور پہ ان کا ترجمہ جمع میں کیا جاتا ہے. تو پھر آگے جاں بلب، جاں بلب آمدند ہے معنی میں. تو آگے بر او کے، بر کے بعد جو او کی ضمیر ہے وہ واحد ہے، اس کے معنی میں، وہ یا اس کے معنی میں، تو اس کا ترجمہ بھی ایشاں سمجھا جائے گا. تو یعنی بر ایشاں.
ان پر نگریست نہیں رویا. ہاں تو یہ جو قاضی سجاد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اور جو معین فارسی میں ترجمہ ہے وہ صحیح ہے. یہ رہبر فارسی میں جو ترجمہ آیا ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی بھوکا سویا، یہ غلط ترجمہ ہے. تو کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی ایسے جاں بلب ہوا، یہ جاں بلب ہوا موت تک پہنچا کہ کوئی ان پہ، یہاں جو کیست ہے اس کو بھی پھر کے اند سمجھیں گے. بس گرسنا بس کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ لفظ واحد ہوتا ہے لیکن سمجھا وہ جمع میں جاتا ہے، تو پھر ظاہرہ کیست کا ترجمہ بھی کون ہے نہیں کون ہیں کریں گے. جی اس کے بعد کیا لکھا ہے پڑھیے. اس کے بعد ہے بعض از شماتت، بعض پھر از شماتت اعداء، دشمنوں کے اپنے برے حالات پر ہنسنے کی وجہ سے. ہاں انہوں نے لکھا ہے بر اندیشیم، لیکن اچھا یہ جو بر اندیشیم جو ہے نا یہ غلط ہے. کربلانا، یہاں تک انہوں نے غلط کربلانا یہ بھی غلط ہے. اصل میں کربلانا. چل یہ متن آپ معین فارسی سامنے رکھ کے پڑھیں. می اندیشیم، پہلے ذرا متن پڑھ لیں. بعض از شماتت، بعض از شماتت اعداء، اعداء نہیں ہے یہ لفظ ہے اعداء. اعداء یعنی عدوون کی جمع ہے تو دشمن، اعداء دشمنوں. می اندیشم، پھر از شماتت اعداء می اندیشم، کہ پھر میں اپنے برے حالات پر دشمنوں کے خوش ہونے سے اندیشم، یعنی یہ یعنی فکر کرتا ہوں. جی یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ بتانا کہ وہ بتانا در قفائے من، کہ وہ میری پیٹھ پیچھے تانا، آگے میری پیٹھ پیچھے تانا کے ساتھ بخندند، تانے کے طور پر بخندند ہنسیں گے، بخندند ہنسیں گے. آگے وسائی مرا در حق، وسائی مرا در حق، عیال، وسائی مرا در حق عیال، اور اپنے کنبے کے حق میں میری دوڑ دھوپ کو، سایہ مرا میری دوڑ دھوپ کو، میری بھاگ دوڑ کو، مرا در حق عیال اپنے کنبے کے لیے، اپنے کنبے کے حق میں، اپنے کنبے کی حمایت میں، حق میں کے لیے کے معنی میں کسی طرح ترجمہ صحیح ہوگا. اچھا حق آگے کیا لکھا ہے؟ سایہ مرا در حق عیال بر عدم حمیت حمل کنند، بر عدم مروت حمل کنند، حمل کنند و گویند، کہ بغیرتی پر محمول کریں گے اور کہیں گے، محمول کریں گے اور بغیرتی شمار کریں گے، بے حمیتی شمار کریں گے اور کہیں گے. اچھا اس کو دوبارہ دیکھ لو. بعض جی یہ بعض پھر آگے بر از شماتت اعداء اندیشم، می اندیشم. ہاں ہاں دشمنوں کے اپنے برے حالات پر ہنسنے سے، ہنسی اڑانے سے، خوش ہونے سے یہ فکر کرتا ہوں بھی اندیشم کے، وہ آگے لکھے وہ بتانا، کہ وہ تانا کے ساتھ، تانا کا ترجمہ تان ہی ہے جی، کہ وہ تان کے طور پہ
آگے بتان، آگے در کفائے، وہ در قفائے من کہ وہ میری پیٹھ پیچھے، میری پشت میں، میرے پیچھے، یہ قفا میری پشت میں، بتانا آگے یہ اصل میں ہے کہ در قفائے، کہ در قفائے کہ وہ میرے پیچھے، میرے بعد، میری غیر موجودگی میں، بتانا آگے کیا لکھا ہے؟ بتانا در کفائے من بخندن، در قفائے من جو ہے نا وہ آپ اس کو بتانا سے پہلے سمجھ لیں کہ در قفائے من کہ وہ میرے پیچھے، میری غیر موجودگی میں، بتانا بخندند کہ وہ تانے مار مار کے ہنسیں گے. جی وسائے مارا، واسائے مرا اور میری دوڑ دھوپ کو، در حق عیال، و در حق عیال، یہ بھی در حق عیال کو بھی پہلے سمجھ لیں، و در حق عیال اور اپنے بچوں کے حق میں، ہاں سائے مرا میری دوڑ دھوپ کو، بر عدم مروت حمل کنند، بے مروتی یعنی بے حمیتی، خیال بے حمیتی پر محمول کریں گے، بے حمیتی گردانیں گے، و گویند اور کہیں گے. یہ اس کا اور زیادہ راست یعنی سیدھا ترجمہ ہے. اب ان لفظوں کو یہاں ایک فرق ہے. سعی مرا کا ترجمہ معین فارسی میں کیا گیا ہے کوشش، اور میری کوشش کو. یہاں سعی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سعیٌ کوشش کرنا کے معنی میں بھی ہے، کہ وہ قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. لیکن یہ کوشش یعنی سعی، یسعی دوڑنا کے معنی میں بھی ہے. یہیں سے ہے نا سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا. تو سعیٌ دراصل ایسی کوشش کو کہتے ہیں جس میں آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، یہ سعیٌ ہے. جی اچھا، اسے ذرا پھر شروع سے دیکھ لیں. باز پھر کے معنی میں، باز کھولنا کے معنی میں بھی ہے اور پھر کے معنی میں یہاں ہے. باز آگے کیا لکھا ہے؟ باز. اچھا، شماتت کسی کے برے حال پہ ہنسنا، یہ شماتت ہے. شماتت اعداء، دشمنوں کا برے حالات پہ ہنسنا. تو ظاہر ہے برے حالات کس کے ہیں؟ اس دوست کے. برے حالات کا معنی، اس معنی جو ہے نا وہ اس کا اشارہ اس دوست کی طرف جائے گا. شماتت اعداء مرکب اضافی ہے. شماتت اعداء کے بعد می اندیشم، یہ جو اندیشیم ادھر رہبر فارسی میں لکھا ہے وہ متن کی غلطی ہے. می اندیشم، میں فکر مند ہوتا ہوں. یہ اندیشہ، فکر مندی. اندیشیدن اصل میں ہے، اندیشیدن فکر مند ہونا، سوچنا. اندیشہ یہیں سے اردو میں رائج ہے. وہ بڑا مشہور شعر ہے، عرفی تو میندیش سے غوغائے رقیبہ عرفی. تو دشمنوں کے شور و غل سے فکر مند نہ ہو. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، یہ کتوں کی آواز گدا کے رزق کو کم نہیں کر سکتی. اچھا، تو اندیشم، میں فکر مند ہو جاتا ہوں. پھر میں دشمنوں کے اپنے حالات پر ہنسی اڑانے سے یعنی اس طرح فکر مند ہو جاتا ہوں کہ اس لیے فکر مند ہو جاتا ہوں کہ بتانا در قفائے من، کہ وہ میری پیٹھ پیچھے، میری غیر موجودگی میں تانے کے طور پہ یعنی تانے دے دے کر ہنسیں گے. اچھا، تنزن بطور تانا، تنزن ہنسیں گے. اچھا، یہ
تانا جو ہے نا، یہ تانا کا ترجمہ تانا ہی کریں گے اردو میں. یہ تانا عربی کا لفظ ہے. عربی میں جس طرح ہے یہ فارسی میں، یہ خاص طور پہ فارسی میں جس مفہوم میں ہے اسی طرح اردو میں آ گیا ہے. اچھا آگے ہے در قفائے من. قفا اصل میں تو یہ گدی کو کہتے ہیں، اور یہ قفا بول کر مراد پیٹھ پیچھے لیا جاتا ہے. غیر موجودگی فارسی میں اس سے مراد لی جاتی ہے. در قفائے من، میری غیر موجودگی میں. اچھا آگے بخندند ہے. خندیدن ہنسنا، خندید وہ ہنسا، خندد وہ ہنسے. تو یہ فعل مضارع لفظ فعل مضارع ہے، لیکن جیسے میں نے کئی بار بتایا کہ فعل مضارع کبھی فعل حال کی صورت میں آتا ہے، کبھی فعل مستقبل میں چلا جاتا ہے، اور کبھی فعل حال فعل مستقبل کے درمیان جیسے ترجمہ کرتے ہیں، وہ ہنسے، وہ جائے، وہ کرے. تو اس طرح اس کو میں فعل حال اور مستقبل کی درمیانی صورت سمجھتا ہوں. اچھا وسائے مرا اور میری کوشش کو، یہاں کوشش نہیں بھاگ دوڑ، وسائے مرا اور میری بھاگ دوڑ کو، در حق عیال اپنے یعنی بال بچوں کے لیے، اپنے یعنی اپنے کنبے کے لیے، عیال یعنی کنبا. بر عدم مروت، حمل کنند، حمل کردن محمول کرنا. یہ اردو میں حمل کردن سے محمول کرنا لیا گیا ہے. محمول کرنا یعنی سمجھنا، شمار کرنا. اچھا تو حمل کے بعد حمل کے ساتھ بر کی پریپوزیشن ہے. اچھا عدم مروت، مروت کا نہ ہونا یعنی بے مروتی، بے حمیتی. خیال کریں گے آگے. وہ گویند اور کہیں گے، یہ گویند بھی ہے فعل مضارع، لیکن یہ فعل مستقبل میں ترجمہ سمجھا جائے گا. انہوں نے یہ نیچے ببین کی جگہ مبین لکھا. اچھا جو رہبر فارسی والوں نے مبین لکھا ہوا یہ غلط ہے، ببین ہے اصل میں. آن بھی حمیت را کے ہرگز، ببی آن بھی حمیت، ببی آن بھی حمیت را کے ہرگز. اس بے حمیت کو دیکھو کہ ہرگز کے کبھی نہیں. نخواہت دید رویے نیک بختی، کہ وہ نیک بختی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھے گا. ہرگز نخواہت دید نہیں دیکھے گا رویے نیک بختی، خوش قسمتی کا چہرہ. یعنی اس بے حمیت بے غیرت کو دیکھو جو کبھی خوش بختی کا چہرہ نہیں دیکھے گا. جی آگے. کہ آسانی گزینت خیشتن را، کیونکہ وہ کہ آسانی گزینت خیشتن را، کیونکہ وہ اپنے لیے آسانی کو اختیار کرتا ہے، آسانی منتخب کرتا ہے. و کہ آسانی گزینت خیشتن را، کہ وہ خیشتن را اپنے لیے آسانی گزینت آسانی کو منتخب کرتا ہے. آگے. زن و فرزند بگزارت بسختی، اور بال بچوں کو یعنی بیوی بچوں کو بسختی، سختی کے حوالے بگزارت کر چھوڑتا ہے، سختی کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، سختی پہ سخت حالات پہ چھوڑ دیتا ہے، سخت حالات کے حوالے چھوڑ دیتا ہے. اچھا تو اس میں دیکھیں ببی یہ دیدن سے فعل امر ہے. دیدن دیکھنا، دید وہ اس نے دیکھا، بینت وہ دیکھے، اور بین تو دیکھ. ببی آن اس کے معنی میں اسم اشارہ. ببی بی حمیت، بی حمیت بے غیرت، را کو کہ ہرگز کہ کبھی نہیں. نخواہد دید فعل مستقبل، خواہد دید دیکھے گا، خواہد دید دیکھے گا، نخواہد دید نہیں دیکھے گا. اچھا خواہد دید سے آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں. خواہد دید وہ دیکھے گا، خواہند دید وہ دیکھیں گے، خواہی دید تو دیکھے گا، خواہید دید تم دیکھو گے، خواہم دید میں دیکھوں گا، خواہیم دید
ہم دیکھیں گے. یعنی لفظ دید نے اسی طرح رہنا ہے جیسے پہلے صیغے میں ہے. صیغے بدلیں گے فعل مستقبل کی گردان میں تو خواہد، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم اور خواہیم، اس یعنی ان لفظوں کے. جی بھائی آگے. خواہند، نہ خواہند، نہ خواہد دید روئے نیک بختی. نیک بختی، نیک بختی ہم اسی طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں. نیک بخت، خوش قسمت، اچھے بخت کا. نیک اچھا، بخت قسمت، تو خوش بختی، خوش قسمتی. روی چہرہ، خوش بختی کی کوئی صورت نہیں دیکھے گا. روی صورت. آگے کہ آسانی گزینند خوش کر رہا. یہاں خوش ظاہر نیک بختی کی کوئی صورت، یہاں نیک بختی کی کوئی صورت نہیں دیکھے گا. اس سے مراد ہے کہ وہ نیک بختی کا کوئی